ناظرین، آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ بھارت اور بنگلہ دیش ہمارے ہمسائے یہ کس طرح سے پیٹرول کو سستا رکھ لیتے ہیں، اور ہمارے حکمرانوں کو وہ کلیہ کیوں نہیں ملتا۔ ہمارے حکمرانوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے کہ وہ پیٹرول کو سستا نہیں رکھ پاتے۔ تو ان تفصیلات کے ساتھ، اور پھر یہ کہ اس دفعہ شنوائی تو یہ تھی کہ پیٹرول 100 روپے مہنگا ہوگا یا اس سے تھوڑا اوپر نیچے، تو یہ جو 6-6.5 روپے ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہوئی ہے؟ کیا خبر دینے والے غلط تھے یا اندر کھاتے کو اور گیم چلی ہے؟ میاں طاہر دیکھیں، سب سے پہلے تو اسی سے شروع کرتے ہیں کہ خبر یہ تھی کہ اس دفعہ 24% تیل مہنگا ہوگا۔ پرسنٹیج کے حساب سے جب حساب لگایا تو وہ کو بنتا تھا 96 روپے، 95-96 روپے، 100 ہی لگا لیں۔ تو یہ ایک نہیں، کئی ذرائع نے یہ خبر کنفرم کی تھی، اور یہ خبر دینے والوں میں بھی شامل تھا۔ میں نے بھی آپ کو کہا کہ جو اس دفعہ اضافہ ہو رہا ہے وہ 100 روپے ہو رہا ہے، خاطر جمع رکھیے۔ اور اس کی میں نے اپنے اس ویلاگ میں ریزننگ بھی دی تھی، اور پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ میں نے اس کو کوئی اپریشیٹ تو نہیں کیا تھا اور حکومت پر تنقید کی تھی۔ اب یہ ہے اصل میں پوائنٹ، یہ جو میں نے آخری جملہ بولا ہے نا کہ تنقید کی تھی، یہ صرف میں نے نہیں کی تھی، یہ بہت سے لوگوں نے کی تھی، اور بہت سے لوگوں کے پاس یہ خبر تھی کہ یہ اضافہ زیادہ ہونے والا ہے۔ تو اس لیے ہر کوئی اس خبر پہ بیٹھا اور ہر کسی نے اس خبر کو آپ تک پہنچایا، اس پہ تنقید کی۔ آپ لوگوں نے اس کو دیکھا، جتنا بھی دیکھا، میرا بھی ویلاگ ماشاءاللہ خاصا دیکھا گیا، بہت سے میری جو جو یوٹیوب کمیونٹی ہے انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے اس کو دیکھا۔ یہ جو دیکھا جانا ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، ہم بطور قوم، بحیثیت قوم، مجھے بہت سے اعتراضات ہیں، بہت سے مجھے شکایات ہیں کہ ہم باہر نہیں نکلتے، ہم احتجاج نہیں کرتے، ہم اپنا حق نہیں لیتے۔ حق مانگنا اور حق لینا اس سے اگلی سٹیج ہے۔ ہم حق مانگتے ہی نہیں ہیں، حق لینا کہاں سے؟ لیکن یہ ایک انداز بھی ہے اپنا پروٹیسٹ کرنے کا کہ آپ کسی خبر کو جو آپ کے دل کو لگے، جو آپ کی بات ہو، جس میں آپ کی بات کی جائے، جس میں میری اپنی بات ہو، جس میں عام لوگوں کی بات ہو، جس میں لوکائی کی بات ہو، اس بات کو آپ پسند کریں، اس کو پھیلائیں، اس کو دیکھیں، تو یہ بہت بڑا پریشر ہوتا ہے۔ اور میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہ تھا پریشر، ورنہ کوئی نہیں نکلا، نہ اس کے بعد نکلا۔ پہلے کسی نے کیا نکلنا تھا؟ پیٹرول مہنگا ہو گیا، کوئی نہیں نکلا۔ 100 روپے ہو جاتا، کوئی نہ نکلتا، آئندہ بھی ہو سکتا، آئندہ بھی ہو جائے، کوئی نہیں نکلے گا۔ لیکن کم از کم آپ بیٹھے ہوئے خبر کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ناپسند کر رہے ہیں، ظاہر ہے سن رہے ہیں، آپ کو وہ اچھی نہیں لگ رہی، وہ جو ان کا اضافہ اور ان کی حرکات ہیں، تو اس پہ آپ جب دیکھتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں خبر کو، پھر وہ جو حکومتی ایوان ہوتے ہیں، جو اقتدار کے ایوان ہوتے ہیں، جن کے بہرحال ظاہری کان نہیں ہوتے، وہ گونگے بہرے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ گونگے بہرے غلافوں میں رہتے ہیں، جن کے کانوں کے اوپر غلاف چڑھے ہوتے ہیں، ان تک یہ تھرتھراہٹ پہنچ جاتی ہے۔ یہ تھرتھراہٹ ہے، اصولی طور پہ تو یہ انسانوں کے پاؤں کی تھرتھراہٹ ہونی چاہیے۔ یہ دھرتی ہلا دے، جسے فیض بھی کہتا ہے کہ جب دھرتی تھر تھر وہ کانبے گی، ہم دیکھیں گے کیا، وہ پورا شعر ہے، مصرع ہے۔ تو یہ جو آپ کا پسند کرنا ہے، یہ جو آپ کا خبر کو دیکھنا ہے، یہ بھی ایک تھرتھراہٹ ہے، آج کے دور کی یہ تھرتھراہٹ ہے، اور یہ ان تک پہنچی۔ اور مین وائل گورنمنٹ جو تھی وہ مذاکرات کر رہی تھی آئی ایم ایف کے ساتھ، اور آئی ایم ایف سے یہ رعایتیں مانگ رہے تھے، اور پھر یہ کہ یہ جو پریشر بنا، اس کی وجہ سے گورنمنٹ نے پھر زوردار طریقے سے زیادہ رعایتیں مانگی، تو پھر انہوں نے رعایت دے دی۔ تو اس وجہ سے، ورنہ یہ 100 روپیہ، 96 روپے، 95 روپے اسی کے اراؤنڈ تھا، اور انہوں نے کر دینا تھا۔ یہ تو اب کیا کہیں، یہ وقت بھی آ گیا کہ شکریہ آئی ایم ایف کہنا پڑ رہا ہے۔ یہ تو شکریہ آئی ایم ایف کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، کر لیں۔ اب نالائکیاں ان کی ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری نہیں کر پاتے، ٹیکس اکٹھا ہوتا نہیں ہے ان سے، جو ٹیکس کے نیٹ میں آنے والے لوگ ہیں ان کو یہ لا نہیں پاتے۔ عام آدمی جو میرے جیسا، آپ جیسا، جو تنخواہ دار ہے، اس کے ٹیکس سے یہ پیسے کاٹ لیتے ہیں، اور اسی پہ یہ مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جبکہ یہ جتنے کاروبار ہیں، جتنے بیکریاں، اور پچھلے دنوں ہمارے کچھ سینئر صحافی دوستوں نے
ٹویٹر پہ در پہ ان اداروں کا، ان بیکریوں کا، ان کاروباری یونٹس کا باقاعدہ ان کو ایکسپوز کیا کہ یہ لوگ ہیں جو بغیر پرچی کے، بغیر وہ جو الیکٹرانک رسیٹ ہے اس کے بغیر جو ہے وہ لوگوں کو پیسے چیزیں بیچتے ہیں اور پیسے جو ہیں نقد وصول کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے ٹیکس نیٹ میں آنا نہیں چاہتے، اپنی کمائی کو پوری طرح شو نہیں کرنا چاہتے، لیکن ایف بی آر کانوں پہ جوں بھی نہیں رینگتی، اس لیے کہ کانوں میں کچھ اور گیا ہوتا ہے، گلے تک وہ ساری چیزیں ان کی بھری ہوتی ہیں، تو قانون نے کیا کام کرنا ہے۔ تو یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کی جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ پوری ہوتی نہیں ہیں جائز طریقے سے، اور اس ناجائز طریقے سے، میں اسے ناجائز کہوں گا۔ اب میں آتا ہوں اس طرف کہ یہ ناجائز کیوں ہے اور بھارت میں ایسا کیا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ جس طریقے سے، اور بنگلہ دیش نے ایسا کیا کیا کہ وہ قیمتیں نہیں بڑھائیں۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو جی، دیکھیں 1 فروری کو بھارت میں جو تیل کی قیمت تھی وہ 280 روپے پاکستانی بتا رہا ہوں، وہاں کے تو ویسے وہ بنتے ہیں 94 روپے 72 پیسے، چونکہ بھارتی روپیہ ہم سے طاقتور ہے تو اس لیے وہ پاکستان میں بنتے ہیں 280 روپے فی لیٹر تھی۔ بنگلہ دیش میں 130 ٹکا فی لیٹر تھی، اور پاکستان میں تھی 257۔ اب 1 فروری سے لے کے اب تک پاکستان نے 56% اضافہ کر دیا اس میں، اپنی قیمتوں میں، پیٹرول کی قیمتوں میں۔ انڈیا نے کوئی اضافہ نہیں کیا، بنگلہ دیش نے کوئی اضافہ نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ قربانی دیتے ہیں، وہ عوام کی فلاح چاہتے ہیں، وہ عوام میں رہنا چاہتے ہیں۔ اب میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا کہ کیا فرق ہے وہاں کے اور ادھر کے، وہ کہوں گا تو پھر پتہ نہیں مجھ پہ کیا کیا لگ جائے۔ سرکاری کمپنیاں جی، آئل کمپنیاں انڈیا کی، ان کا نام ہے، ایک کا نام ہے انڈین آئل کارپوریشن، پھر ہے بھارت پیٹرولیم لمیٹڈ، پھر ہے ہندوستان پیٹرولیم لمیٹڈ۔ یہ تینوں کمپنیاں جو ہیں یہ نقصان برداشت کرتی ہیں، یہ منافع نہیں بناتی ہیں ایسے موقع پہ جب قیمتیں اس طریقے سے اوپر جا رہی ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم نے کئی سالوں سے بلکہ دہائیوں سے ہم کاروبار کر رہے ہیں، ہم منافع بنا رہے ہیں۔ اس وقت جب ایسی صورتحال ہے کہ لوگوں تک یہ اضافہ پہنچے گا تو ان کی چیخیں نکلیں گی۔ یہ غیر فطری کام ہے کہ ہم اس طریقے سے ان پر اپنا جو اضافہ ان پہ منتقل کر دیں ڈائریکٹ، تو وہ پھر کیا کرتی ہیں، وہ اس نقصان کو خود برداشت کرتی ہیں۔ اور حکومت ٹیکس نہیں بڑھاتی، بلکہ حکومت کیا کرتی ہے کہ کچھ حصہ اپنے ٹیکس کا اس میں ڈال دیتی ہے، یعنی کہ ٹیکس کم کر دیتی ہے۔ یہ میں بھارت کی بات بتا رہا ہوں اور یہ ہوا ہے۔ اچھا جی، بنگلہ دیش نے کیا کیا ہے؟ بنگلہ دیش کی بھی کمپنیاں ہیں اور انہوں نے بھی یہ نقصان برداشت کیا، اور بنگلہ دیش کی حکومت نے یہ نقصان برداشت کیا، خود اپنے سے پیسے ڈالے اور ان جو آئل لانے والی کمپنیاں ان کو دیے۔ وہاں پہ کمپنیوں نے کیے اور حکومت نے ٹیکس کم کیا بھارت میں، یہاں پہ حکومت نے پیسے اپنے سے ان کمپنیوں کو ادا کر دیے اور عوام تک اس بوجھ نہیں آنے دیا۔ پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ سیدھا سارے کا سارا بوجھ، بلکہ اس سے بھی زیادہ بوجھ خود ڈال کے، جو آئی ایم ایف کو بھی دینے ہیں وہ بھی لوگوں سے نکالنے کے لیے پورا بوجھ عوام کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ آج کل بڑا لطیفہ میں شروع ہوا ہے نا کہ اوپیک جو ہے، جو تیل پیدا کرنے والے ملک ہیں، ان کی جو تنظیم اوپیک ہے، اس سے یو اے ای نکل گیا، متحدہ عرب امارات نکل گیا۔ تو لطیفہ یہ ہوا کہ پاکستان نے درخواست دے دی کہ ہم شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو آگے سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کہاں سے تیل نکالتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم عوام کا تیل نکالتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ عوام کا تیل نکالتے ہیں، اور دوسرے جو ہیں، جو میں نے دو حکومتوں کا ہمارے ہمسائے میں ہیں، ہم جیسے ہی تقریباً حالات ہیں ان کے بھی، بھارت ٹھیک ہے سٹرونگ ہے زیادہ، تو وہ اپنے عوام کی اس طریقے سے فلاح کرتے ہیں۔ اور ہماری کمپنیاں کون سی ہیں جی؟ پاکستان ریفائنری ہے، نیشنل ریفائنری ہے، اٹک ریفائنری ہے، اور ایک جیکو، یہ ساری تینوں کمپنیاں، چاروں کمپنیاں جو ہیں، یہ ڈائریکٹ وہ حکومت جو ہے وہ بلکہ ان کا نقصان پورا کرواتی ہے عوام سے لے کے، بلکہ آگے بھی جو ڈسٹریبیوشن ہے،
جو یہ پیٹرول پمپ مالکان ہیں وہ بھی ہر دفعہ منہ کھول لیتے ہیں کہ اچھا یہ پیٹرول مہنگا ہو گیا تو ہمیں اور پیسے دیں، تو ان کا بھی حصہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ مارنے کے لیے ان کو عوام ملتے ہیں، باقی سب ان کے ہاں خوش ہیں، اور وہاں پہ عوام خوش ہیں اور باقی جو ہیں وہ قربانی دیتے ہیں۔ یہ ہے فرق۔ اجازت دیجیے۔